وعلى أصحاب سيدنا محمد مبارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین وجمیع ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حاضرین، آج ماہ ربیع الثانی کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور چاند کی 14 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور سیدنا سرکار غوث العظم قطب ربانی محبوب سبحانی شاہباز لامکانی سید شیخ شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن، آپ کے شرف و اعزاز، کمالات و صاف حالات و واقعات سماعت فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ذریعہ نجات بنائے۔ تیز کر دیں، تھوڑا تیز کر دیں، تھوڑا آواز جڑی داخل ہوں گے۔ بہشت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ داروغہ جہنم نے پوچھا کہ تیری فہرست میں کوئی قادری بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے لیے تو آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، سارے اپنے کھاتے میں ڈلوا لیے ہیں۔ اسی طرح اسی ضمن میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ملک شام کے اندر ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں۔ آپ کو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، دوبارہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ ایک ولایت تشریع ہوتی ہے، ایک ولایت تکوینی ہوتی ہے۔ ولایت تشریع تو یہ ہوتی ہے اللہ کا ولی ہے لیکن ان کی ڈیوٹیاں نہیں لگتی۔ ولایت تشریع یہ ہوتی ہے کہ ان کی اپنی سلطنت ہوتی ہے، ان کے اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں اور اپنی ان کی سلطنت میں ان کی مختلف مقامات پر ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور ان کے مختلف مقامات اور درجات ہوتے ہیں۔ ان میں حضور سیدنا سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سر فہرست ہیں، ان سب کے سردار ہیں اور غوث العظم ہیں کہ جتنی سلطنتیں جب تک حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لاتے، یہ روحانی سلطنت جتنی بھی ہے ان کے سربراہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آگے جا کر میں عرض کرتا ہوں وہ کس طرح ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ملک شام کے اندر ہر وقت 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب ایک ابدال دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس جگہ دوسرا ابدال متعین کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بتایا فلاں مقام کا ابدال دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ایک ابدال کی ضرورت ہے۔ فرمایا صبح دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ابھی چاہیے۔ اتفاقاً وہاں ایک چور جو چوری کرنے آیا تھا چٹائیوں کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا جاؤ ان چٹائیوں کے نیچے جو چھپا ہوا ہے اسے لے جاؤ۔ آپ نے اس کو باہر نکالا، وہ کہنے لگا میں تو چور ہوں، چوری کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اسے بیعت لی اور ابدال بنا کر اس جگہ متعین کرا دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کو اگر بنظر عمیق جھانکا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کئی سال
ایسے آپ پر گزرے ہیں کہ آپ درختوں کے پتے کھا کر گزارے کرتے رہے، کھانے پینے کے لیے کچھ میسر نہیں آتا تھا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، پھر رب تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اسباب سے بھی مالا مال فرما دیا۔ ایک جوڑا آپ نیا پہنتے، دوسرے دن اسے خیرات کر دیتے اور نیا جوڑا پہن لیتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ آپ اسی نئے لباس کے اندر جنگل سے گزر رہے تھے کہ رستے میں جاتے ہوئے ایک چور کی نظر دور سے پڑی، وہ درخت کی آڑ میں چھپ گیا تاکہ میں ان سے جو کچھ ہو چھین لوں۔ جب وہ قریب آئے تو جیسے کہ چوروں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہے نکال دو، جب آپ قریب آئے تو اس نے آپ کا دامن پکڑا اور ابھی کہنا چاہتا تھا کہ جو کچھ ہے نکال دو، لیکن جب اس نے آپ کا دامن پکڑا تو آپ نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا دی، عرض کی مولا تو قادر ہے، میں تیرا بندہ عبد القادر ہوں، اس نے میرا دامن تھاما ہے تو قیامت تک نہ چھوٹے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ قدموں پہ گر گیا اور اس کو درجہ ولایت پر فائز فرما دیا۔ یہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن میں ایسے ایسے کمالات و اوصاف نظر آتے ہیں۔ غوث الاعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، سکان الحب و کاسات الوصالی فقلت لحمرتی نحوی تعالی فقلت لسائر الاقطاب لمو بحالی وادخلوا وانتم رجالی۔ آپ کو عالم تصورات میں شہر بغداد لیے چلتے ہیں۔ بغداد شریف کی جامع مسجد کے اندر سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جبلہ فراز ہو کر واعظ فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ دوران واعظ عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ محفل کا نقشہ بدل گیا، غلبہ حال ہو گیا۔ آپ کے ممبر کے قریب آپ کے مرید علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ممبر سے اتر آئے۔ آپ نے پوچھا علی بن حیتی کیا کچھ تجھ نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے سے کہ میں اونگ گیا تھا اور انگلاہٹ کی حالت میں نے دیکھا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تو نے انگلاہٹ کی حالت میں دیکھا ہے، میں نے ظاہر سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب وہاں اس محفل کے اندر کئی قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اونگ کی حالت میں دیکھا، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھ تو لیا، زیارت تو کر لی، لیکن دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، دنیا سے چل بسے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے وہاں سے متعدد جنازے نکلے، جنہوں نے زیارت کی، دیکھا، لیکن دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، دنیا سے چل بسے۔ اس مقام پر سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کیا رسل کیا خود حضور آئیں، یہ تیرے واعظ کی پاک محفل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا گر تیری امداد شامل حال ہے یا غوث، اور رضا لاتا ہے تیری بارگاہ میں اس کو شفیع جو غوث ہے میرا اور لاڈلا ہے بیٹا تیرا۔ تجھ سے در سے سخت سے ہے مجھ کو نسبت، اور میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، جس نشانی کے سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں ڈورا تیرا، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ چنانچہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی خاموش نہ رہے، انہوں نے بھی اپنے منظوم کلام میں کیا خوب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں، شہر بغداد کی شان کی دساں جو اونچیاں لمیاں چیرا ہوں، شہر بغداد کی شان کی دساں جو اونچیاں لمیاں چیرا ہوں، تن من دھن میرا جون درزی دیاں لیرا ہوں، اپنے گل کفنی پا کے رل سا سنگ فقیرا ہوں،
شہر بغداد دے ٹکڑے مانگسا کرسا میرا میرا ہوں۔ آغاز میں آپ واز نہیں فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ فارسی نسل تھے۔ آپ کا یہ جو ولایت باسعادت ہے وہ ایران کے صوبہ طبرستان میں ہوئی تھی، وہاں سے آپ چلے تھے، شہر بغداد میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ واز نہیں فرماتے تھے، آپ کی مادری زبان فارسی تھی۔ جب رات کو سوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی، سرکار نے ارشاد فرمایا عبد القادر واز کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ حبیب اللہ، یہ لوگ عرب ہیں، میں فارسی نسل ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھولو۔ جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ کھولا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر لگایا۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائے، انہوں نے 6 بار اپنا لعاب دہن آپ کے زبان اقدس کے اندر ڈالا۔ آپ نے عرض کیا کہ اے علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار لعاب دہن ڈالا ہے، آپ نے 6 بار کیوں ڈالا ہے؟ عرض کیا ادب کی وجہ سے کہ حضور کے برابر نہ ہوں، حضور سے پیچھے رہوں۔ جیسا کہ اب حدیث طیبہ سماعت فرما چکے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں معجزہ ہے وہاں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت بھی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کیا کرو، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اسی طرح روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جیسے جب آپ واز فرماتے تھے تو جیسے اگلی صف والے سامعین بات سنتے تھے، ایسے ہی پچھلی آخری صف والے بھی آپ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یعنی اندازہ فرمائیں اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، نہ یہ سسٹم تھا الیکٹرانک کا، لیکن یہ ان کی کرامت تھی کہ جس طرح پہلی صف والوں کو آپ کی آواز سنائی دیتی تھی، پچھلی صف والوں کو بھی اتنی ہی آواز ایسے ہی سنائی دیتی تھی۔ ایک دفعہ آواز فرما رہے تھے کہ اچانک بارش برس پڑی، آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کیا مولا میں تیرا ذکر سنانے کے لیے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تو بارش بھیج کر بندوں کو منتشر کرتا ہے۔ اس وقت بارش تھم گئی اور جتنے سامعین بیٹھے تھے ان پر بارش نہیں برس رہی تھی، البتہ ان کے آس پاس بارش برس رہی تھی۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کسی عام شخص کا نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلہ رفاعیہ کے پیشوا امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار اقدس قاہرہ کے اندر ہے، یہ اپنے وقت میں تصوف کے امام مانے جاتے تھے اور حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے ہم زمانہ ہوئے ہیں، اور مصر کے اندر ان کا بڑا شہرہ ہے، شہرہ آفاق ہے۔ امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وقت کے تصوف کے امام مانے جاتے تھے۔ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حبیب اللہ، پہلے تو ہم دور سے سلام عرض کیا کرتے تھے، اب ہم آپ کے بالکل ظاہری طور پر بھی قریب آ گئے ہیں، اپنا دست مبارک عطا فرمائیے تاکہ ہم اس کو بوسہ دیں۔ تو روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ہزاروں حجاج اکرام کی موجودگی کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک آپ کے روضہ اقدس سے باہر نکلا اور آپ نے اپنے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو آپ نے پہلے تو امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، پھر فرمایا جب حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ولی کی ہر گردن پر ہے، اس وقت جہاں سارے اولیاء نے
گردنیں جھکا دی تھی، ان میں امام احمد رفاعی بھی شامل تھے، انہوں نے بھی اپنی گردن جھکا دی تھی۔ حضور غوثیت عظمیٰ اور قطبیت کبریٰ کا صحرا حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سر مبارک پر رہا۔ چنانچہ اس کے بارے میں روایات بھی آتی ہیں۔ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ظاہری اور باطنی علوم کا سمندر تھے، اور باطنی علوم اور تصوف آپ کا خاصہ تھا، وہاں اپنے ظاہری علوم کے فروغ کے لیے مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا، جس کا نام مدرسہ قادریہ تھا۔ کتنے کتنے اسباق آپ روزانہ خود پڑھاتے تھے، دن میں اسباق پڑھاتے تھے، ظاہری اور باطنی علوم کے خزانے لٹاتے تھے، اور جب رات چھا جاتی تو ہر رات 200 رکعت نفل ادا کرتے، کئی حج کیے اور ہمیشہ روزہ دار رہتے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ کے طلباء کی تعداد 1,00,000 کتابوں میں مرقوم ہے۔ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ سلسلہ سہروردی کے پیشوا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ابھی چھوٹا سا تھا، لیکن علم کلام میں، جس کو علم عقائد کہتے ہیں، جو کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں نا، عقائد کی یہ گفتگو ہوتی ہے، عقائد کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، فرماتے ہیں علم کلام جس کو علم عقائد کہتے ہیں، اس میں خوب مہارت تھی مجھے۔ میرے چچا مجھے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضرت یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو علم کلام کا بڑا شوق ہے، آپ مزید اس کی تکمیل فرما دیجئے۔ آپ نے ان کو لے کر اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگے تو سارا علم جس کا ولولہ تھا وہ بھول گئے۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں کس مقصد کے لیے آیا تھا اور میرے ساتھ کیا ہوا، جو پہلے سے پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا۔ اب یہ کون تھے؟ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ سلسلہ سہروردی کے پیشوا تھے، امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جل اولیاء کرام میں سے تھے۔ یہ ان کا واقعہ ہے۔ سارا علم بھول گیا، جاتا رہا۔ فرماتے ہیں پھر سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کئی سوالات پوچھے، لیکن مجھ سے جواب نہیں بن پڑتا تھا، اس لیے کہ سارا علم بھول چکا تھا۔ پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے سے دوبارہ لگایا تو پھر ایسا لگتا تھا کہ سارے علوم میرے سینے کے اندر سما گئے ہیں۔ پھر آگے جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اولیاء اکرام کاملین میں ہونے لگا، اور سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا آپ بن گئے۔ یہ روایت غنیت الطالبین میں ہے، اور فتح الربانی میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اس قسم کے اور بھی واقعات آتے ہیں۔ چنانچہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جس کو علم نحو میں، جس کو عربی میں گرامر جس کو اردو میں ہم گرامر کہتے ہیں نا، عربی کی، اس میں اس کو نحو کہتے ہیں۔ ایک صرف ہوتی ہے، ایک نحو ہوتی ہے، یہ دونوں ہی گرامر کی یہ جہتیں ہیں۔ تو نحو جو ہے اس پر بڑا عبور حاصل تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے۔ ایک دن خیال آیا چلو چلتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں۔ وہاں گئے تو وہاں آپ واعظ فرما رہے تھے۔ واعظ مبارک سنا تو آپ نے لوگوں کو اعمال صالحہ، تقوی و طہارت اور دنیا کی حقیقت، عبادت و ریاضت کی تلقین فرما رہے تھے۔ آپ یہ نحوی جا کر بیٹھ گئے۔ جب دوران واعظ ان کے دل میں خیال آیا کہ آج کا دن تو ضائع ہو گیا ہے، کوئی نحو کی کوئی علمی خطاب نہیں ہوا، یہ تو عام سی باتیں ہیں، پہلے بھی سنی ہوئی ہیں۔ سرکار نے دوران واعظ نام لے کر پکارا کہ فلانے آ تجھے نحو کا علم سکھاؤں اور نحو کے اندر تجھے سبغہ بنا دوں۔ اب سبغ جو تھا نا، یہ ایک شخص کا نام ہے، وہ نحو کا امام مانا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں تو وہی ٹھٹر گیا کہ باطنی علوم کا یہ عالم ہے کہ میں نے نہ ملاقات کی ہے اور نہ بھی تعارف کرایا ہے، اور سرکار یہ فرما رہے ہیں
سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب نے مجھ پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے ہیں اور ہر دروازے کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور علم لدنی کے ایسے علوم و معارف، ایسے رموز و اسرار جو کتابوں میں نہ ملتے ہوں، رب تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ القاء فرماتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک روایت تذکرۃ الاولیاء میں بھی آتی ہے کہ حضور سیدنا سرکار سلطان العارفین باقی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ مخلوق سے علم حاصل کرتے ہیں اور ہم براہ راست رب تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی مجلس میں یہ کس سے پوچھا تھا؟ یہ سلطان العارفین باقی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے ہم زمانہ ہوئے ہیں اور اولیاء کاملین میں سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی مجلس میں ایک گروہ کو زنانہ شکل و صورت میں دیکھتے ہیں، عورتوں کی شکل و صورت ہے، ایک گروہ ایسا بھی آتا ہے، جب آواز فرماتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو مجھ سے علمی مسائل دریافت کرنے آتے ہیں۔ ذرا اندازہ فرمائیں، یہ مرتبہ مقام ہوتا ہے عارفین کاملین کا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو درجہ ولایت پر فائز کرنا چاہتا ہے تو جب تک اس کی فائل پر 3 مہریں نہ لگ جائیں تب تک اسے درجہ ولایت پر فائز نہیں کیا جاتا۔ ایک مہر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، دوسری سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے، اور تیسری مہر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ یہ 3 مہریں لگتی ہیں تو درجہ ولایت پر اسے فائز کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے جب کسی کو ولی بنانا مقصود ہوتا ہے تو اس کی فائل آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ، جہاں جس مرتبے پر اس کو رکھنا مناسب ہے وہ رکھ دیں گے۔ پھر سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی مہر لگتی ہے، پھر دوبارہ واپس آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، سرکار اس پر مہر تصدیق ثبت فرماتے ہیں، پھر اس کو مرتبہ ولایت پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اس کو کہتے ہیں تکوینی ولایت۔ اب آپ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتومات میں سے میں بات خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قطبیت کبریٰ کا صحرا ہے یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر کیسے آیا؟ سب سے پہلے جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا، بار بار میں تکرار کر رہا ہوں کہ جس طرح ہماری ظاہری سلطنتیں ہوتی ہیں اس طرح ان کی باطنی سلطنتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس مسند پر سب سے پہلے بیٹھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس مسند پر بیٹھے قطبیت کبریٰ کے مسند پر، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسند پر بیٹھے۔ پھر روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور امام عالی مقام کے صاحبزادے ہیں وہ اس مسند پر جلوہ فروز ہوئے۔ پھر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر رکا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، علامات کبریٰ میں سے ان کا تشریف لانا، ان کا جب تک ظہور نہیں ہوتا تب تک حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قطبیت کبریٰ پر فائز رہیں گے اور یہ صحرا ان کے سر پر بندہ رہے گا۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں
میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ ہر رات 200 رکعت نفل ادا کرتے تھے اور پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، کئی حج کیے اور اکثر روزہ دار رہتے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ نے 91 سال کی عمر شریف پائی اور 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی اکون عینہ الذی ینظر بها ولسانہ الذی یتکلم بہ ویدہ الذی یبطش بها۔ اب حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے حدیث قدسی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس میں جو مضمون ہو وہ تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہو، لیکن اس میں جو الفاظ ہوں وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوں۔ اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، یہ تو علامت ہوئی۔ اور اس کی تعریف یہ ہے حدیث قدسی کی، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں کلام بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یوں ارشاد فرمائیں کہ رب تعالیٰ جس طرح ارشاد فرماتا ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرماتے ہیں جب میرا بندہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے حتی اکون عینہ الذی ینظر بہا، تو حتیٰ کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ولسانہ الذی یتکلم بہ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے۔ یعنی اعضاء بندے کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی صحبت سے روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، یہ تذکرۃ الاولیاء میں روایت آتی ہے، وہ بڑا شقی تھا۔ شقی اس کو کہتے ہیں جو بڑا، جس کے اعمال بڑے خراب ہوں، بدعمالی کا شکار ہو، بدعمالیوں کا شکار تھا۔ ایک دفعہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں جا بیٹھا، اچانک وہ جا بیٹھا، حالانکہ وہ محفل میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن جا بیٹھا۔ جب باہر آیا تو کسی نے پکارا یا شقی، کیا شکاوت والے، ہاتف سے آواز آئی اب اس کو شقی نہ کہو، یہ میرے محبوب بندے کی صحبت میں بیٹھ کر آیا ہے، اب یہ سعید ہو چکا ہے، اب یہ شقی نہیں رہا ہے۔ اللہ کی ولی کی صحبت سے شقی سے سعید ہو گیا۔ ایسے ہی حدیث تجربہ میں آتا ہے ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، میرے اولیاء ایسی قوم ہیں کہ ان کے پیاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترا 7 سالہ طاعت بے ریا، فرماتے ہیں ایک گھڑی، ایک لمحہ اللہ کے ولی کامل کے پاس بیٹھنا 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہاں رک کر میں اگر اس طرح پڑھوں کہ یک زمانہ صحبت با انبیاء، تو پھر کتنے سالوں سے بہتر ہوگا، اور اگر اس طرح پڑھا جائے کہ یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ صحابی رسول کے مقام پر فائز کر دیا جائے گا، اور سارے دنیا جہاں کے اولیاء، اقطاب، اوتاد سب مل جائیں، وہ سب کے سب کسی صحابی کے گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا یہ عالم ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جلوہ فروز جس جنگ میں ہوتے ہیں نا، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو ایک غزوے کے اندر
آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، جنگ قریب تھی کہ جاری ہونے والی تھی۔ اب گھر سے لوگ جو چلے تھے نا، تو ان میں کفار و مشرکین ایک طرف سے چلے، دوسری طرف سے اہل ایمان چلے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جو کفار و مشرکین میں سے ایک شخص، اللہ کی شان، یہ اس کی قسمت تھی، اس نے چہرہ پاک مصطفیٰ دیکھا تو اس کے دل میں ایمان اتر آیا۔ وہ صفوں کو توڑ کر سرکار کے قریب آیا، آ کر عرض کی، اگر میں اس وقت توبہ کر لوں، ایمان لے آؤں، اسلام قبول کر لوں، تو کیا میرا اسلام لانا قبول ہوگا؟ فرمایا ہاں، اسلام لانا تیرا قبول ہوگا۔ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور بجائے کفار مشرکین کی صفوں میں شامل ہونے کے، اب وہ اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ جنگ جاری ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو یہ بھی لڑتا رہا، چونکہ لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ہتھیار بھی اس کے پاس تھے۔ تو لڑتے لڑتے اچانک ایسا ہوا کہ وہ شہید ہو گیا۔ وہ شہید ہو گیا۔ اب اس نے میدان جنگ کے اندر اسلام قبول کیا تھا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، کوئی نیک عمل تو بظاہر کیا نہیں تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھو، یہ قسمت جب بدلتی ہے تو یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ، تو کس مسند پر، کس مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو وہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تلاش کرو جو نومسلم تھا، جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے تلاش کیا مگر نہ ملا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے وہ یہاں سے بھاگ گیا ہو، نیا